اسلام اور سائنس آمنے سامنے، حال و مستقبل کی حرف بحرف درست پیشین گوئیاں آپ اہل اسلام سے ہیں یا اہل کتاب سے؟ رسول العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک آمدہ عالمی موسم کا احوال سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے صداقت پسند اور وسیع النظر سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین، اما بعد۔ فرمان الہی ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ الاعراف آیت 158۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی چند ایک ذمہ داریوں کی بابت یوں بتایا جا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ سبا آیت 28۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بعثت مبارک کا نقشہ اپنی معرکۃ الآراء شاعری میں بڑے ہی خوبصورت پیرہن اور جامع و بلیغ انداز میں پیش کیا ہے۔ چونکہ آپ کی بیان کردہ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے، لہذا بطور تمہید سماعت فرمائیے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ ہدا کا۔ وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت، ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئے پہلو آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کہ کاذب؟ کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے، کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو خلاف اس میں اصلا نہیں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، نہ آگاہ تھے مبدا و منتہا سے، لگائی تھی ایک ایک نے لوما سوا سے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے، یہ سنتے ہی تھرا گیا گلا سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا،
کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق قدم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی، تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہیں وہاں جس طرح سرفگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم، مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی، اسی طرح دل ان کا ایک ایک سو توڑا، ہر ایک قبلہ ایک کج سے منہ ان کا موڑا، کہیں ماں سوا کا علاقہ نہ چھوڑا، خداوند سے رشتہ بندوں کا جوڑا، کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے، دیا سر جھکا ان کے مالک کے آگے، جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی، کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی، وارث اسلام قوم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد کی حیثیت سے میں اللہ عز و جل کی بے حساب و بے شمار تعریف کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم مسلمانوں کو ایسے بابرکت مبارک اور جامع کمالات عظیم المرتبت رسول سے سرفراز کیا ہے کہ مخلوق عالم میں جس کی شان سب سے بلند و اعلیٰ ہے اور جس کا مقام خود رب العالمین کے بعد ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو خود الہ العالمین نے اہل ایمان پر بطور احسان کے بیان فرمایا ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ رسول العالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رسول الامین ہیں، امام الانبیاء ہیں، پیغمبر ارض و سما ہیں، صاحب معجزہ دلیل قرآن ہیں، ہادی عالم و سالار جن و انسان ہیں، سر بسر صدق و صفا ہیں، مراد خلیل نوید مسیحا ہیں، جوہر آدمیت و شرف بشریت ہیں، یکسر لطف و مروت و محسن انسانیت ہیں، دل و جان کی بہار شافع محشر ہیں، قائد ذی وقار و ساقی حوض کوثر ہیں، مخبر صادق ہیں، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف و عمیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اہل ایمان و اسلام کے جلیل القدر پیارے رسول پر، ان کی اولاد پر، آل پر اور صحابہ کرام پر رحمت کامل، برکتیں، نعمتیں اور سلامتی نازل فرما، جب تک کہ عالم کی زبانیں ان کی تعریف کے ساتھ بولتی رہیں اور لکھنے والا قلم لکھتا چلا جائے، آمین یا رب العالمین۔ فرمان الہی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ سورہ النجم 1 تا 4 آیت۔ تشریح کرتے ہوئے صاحب ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تابع حق ہیں، وہ بے علمی کے ساتھ یا باوجود علم کے ٹیڑھا راستہ اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں، وہ گمراہی والے نصرانیوں یا جان بوجھ کر خلاف حق کرنے والے یہودیوں کی طرح نہیں۔ آپ کا علم کامل، آپ کا عمل مطابق علم، آپ کا راستہ سیدھا، آپ عظیم الشان شریعت کے شارع، آپ اعتدال والی راہ حق پر قائم، آپ کا
کوئی قول، کوئی فرمان اپنے نفس کی خواہش اور ذاتی اغراض سے نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی تبلیغ کا آپ کو حکم خدا ہوتا ہے آپ اسے ہی زبان سے نکالتے ہیں۔ کمی بیشی، زیادتی، نقصان سے آپ کا کلام پاک ہوتا ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے حفظ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا۔ بس بعض قریشیوں نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ ایک انسان ہے، کبھی کبھی غصے اور غضب میں بھی کچھ فرما دیا کرتے ہیں، چنانچہ میں لکھنے سے رک گیا۔ پھر میں نے اس کا ذکر رسول خدا سے کیا تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ بازار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جس امر کی خبر خدا تعالیٰ کی طرف سے دوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں بجز حق کے اور کچھ نہیں کہتا۔ اس پر بعض صحابہ نے کہا، حضور کبھی کبھی ہم سے خوش طبعی بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت بھی میری زبان سے ناحق نہیں نکلتا۔ سامعین کرام، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں ظاہر ہونے والے حالات و واقعات کی قیامت تک کی پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہوئی ہے، بلکہ اس کے بعد کی بھی پیش آنے والے احوال بتلائے ہیں۔ مسلمان تو کیا اقوام عالم اور سائنسدان تک انگشت بدندہ ہیں کہ دور حاضر تک آپ کی پیشین گوئیاں حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی ہیں، اور اب غیر مسلم اقوام یہ بھی قوی امید لگائے بیٹھی ہے کہ آئندہ بھی قیامت تک آپ کی کئی باتیں سچ ثابت ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیش بندی کے طور پر اپنی تیاریوں میں مصروف بعمل ہے۔ اہل اسلام کے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ دنیا کے صاحب علم لوگ تجربات کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد آپ کی نبوت و رسالت کے معاملہ پر مثبت طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت تک اور پھر اس کے بعد بھی آئندہ پیش آنے والے موسم و مناظر اور حالات و واقعات کی داستان و کہانی قرآن اور خود صاحب قرآن کی زبانی ببانگ دہل اس للکار و چیلنج کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ پورا عالم ہمارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک پیشین گوئی کا رد کر دکھائے۔ انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قیامت تک پیش آنے والی ہر چیز بتا دی، جسے میرے یہ ساتھی حضرات صحابہ جانتے ہیں۔ پھر جس نے یاد رکھا اسے یاد ہے، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ نیز فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے دنیا ختم ہونے تک آنے والے گمراہی کے اس لیڈر کا نام تک بتا دیا تھا جس کے ساتھی 300 یا اس سے زیادہ ہوں، اور اس کے باپ اور قبیلہ کا نام بھی بتا دیا تھا۔ مشکات شریف۔ موجودہ ابتر دیگرگوں حالات میں عالم بے چینی سے گزرنے والے اور مستقبل پر نگاہ رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ انہیں رسول العالم کی پیشین گوئیاں ضرور معلوم کرنی چاہیے، جو انشاءاللہ ازل تا ابد روشنی یوٹیوب چینل پر سلسلہ وار پیش کی جا رہی ہیں۔ فی امان اللہ۔